دین جس طرح مردوں کے لیے ضروری ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس طرح مرد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا ایک طبقہ اور فرد ہے، اس طرح عورتیں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کا ایک طبقہ اور ایک فرد ہے۔ جس طرح نیکی کے منازل مرد طے کرتا ہے، ایسے ہی عورت کے لیے بھی نیکی کے منازل طے کرنا ضروری ہے۔ جس طرح مرد ولایت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے، ایسے ہی عورت بھی ولایت کا درجہ حاصل کر سکتی ہے۔ اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حتیٰ کہ یہاں تک علماء نے بیان کیا ہے، کسی کے گھر میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو اور وہ اس کی گنجائش صرف دونوں میں سے کسی ایک کو تعلیم دلوانے کی ہو، تو فرمایا وہ بیٹے کو چھوڑ کے بیٹی کو تعلیم دلوائے۔ ایک تو یہ ہماری مروجہ تعلیم ہے نا، یہ نہیں، تعلیم اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا تعارف کروائے۔ یہ فنون ہے، یہ جتنے ہم اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں نا، یہ تعلیم نہیں، یہ فنون ہے، فن ہے۔ یہ ہمارے بچے فنون سیکھ رہے ہیں، کوئی فزکس کا فن سیکھ رہا ہے، کوئی کیمسٹری کا سیکھ رہا ہے، کوئی کس میں آگے ماسٹر کر رہا ہے، کوئی کس میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے۔ یہ فنون ہے، یہ علوم نہیں ہے۔ علوم ان کو کہا جاتا ہے، علوم کے قرآن اور حدیث، ان کو علوم الہیہ کہا گیا ہے۔ فرمایا مرد کی زندگی میں اگر دین ہے تو گھر کی چوکھٹ تک ہے، گھر کی دہلیز تک ہے، اور اگر عورت کی زندگی میں دین آ گیا، فرمایا یہ دین تمہارے گھر کے اندر داخل ہو گیا، یہ گھر کے اندر تک دین آ جائے گا۔ اور اگر عورت کی زندگی میں دین نہیں ہے، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کی زندگی میں بے دینی ہے۔ اور جتنے بھی کامیاب مرد گزرے ہیں، ان کامیاب مردوں کے پیچھے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کامیاب عورت کا کردار ہے۔ دنیا کے اعتبار سے آپ ذرا اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں نا، دنیا کے اعتبار سے جو آدمی کامیاب ہے نا، تو اس کی کامیابی کے پیچھے بھی اس کی بیوی کا ہاتھ ہوگا۔ اور اگر دنیا کے اعتبار سے اگر وہ ناکام ترین آدمی ہے، تو میرے محترم دوستوں اس کی ناکامی کے پیچھے بھی اس کی پھر بیوی کا کردار ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، جیسے مرد کا دین پہ ہونا ضروری ہے، ایسے ہی عورت کا دین پہ ہونا ضروری ہے، اور خاوند اور بیوی دونوں کا دین پر ہونا ضروری ہے۔ عورت اگر بحیثیت بہن ہے تو یہ اپنے بیٹی ہے، بہن ہے، یہ اپنے بھائی کے لیے، والد کے لیے بھی کامیابی کا معیار بنتی ہے۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی آپ پر، اور آپ نے جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل کو دیکھا، اور اولین وحی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جب نازل ہوئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اوڑھاؤ کمبل اوڑھاؤ۔ گھبراہٹ کا عالم ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں۔ اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے والی آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ایسے تسلی کے الفاظ کہے کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ بے سہاروں کا سہارا ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، دست شفقت رکھنے والے ہیں، غریبوں کی خبر گیری کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کی الفاظ سے تسلی ہوئی، اور یہ اعزاز بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مرد ہونے کا انسان کہتے جی میں مرد ہوں، اللہ نے کہہ دیا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ بعض مرد اس کا پھر ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اگر عورت کے کردار کو دیکھا جائے، عورت کی فضیلت کو دیکھا جائے، میرے محترم دوستوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بحیثیت نبی، آپ کے چہرہ انور پر نبی کی حیثیت سے سب سے پہلی نگاہ کس کی پڑی؟ وہ ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ اعزاز عورت کو جاتا ہے۔ کیا کہے تو جہاں سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور پر نبی کی حیثیت اور نبوت کی حیثیت سے دیکھنے میں امت میں سب سے پہلے شرف حاصل ہوا ہے، وہ ایک عورت اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے لیے
آپ نے ارادہ فرمایا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے. آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابو بکر تنہائی چاہیے، تنہائی، پاس کوئی نہ ہو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے اللہ کے محبوب یہاں صرف میں ہوں، میری بیوی ہے اور میری 2 بیٹیاں ہیں. حضور نے فرمایا اچھا. پھر آگے کا مشورہ کیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بیٹی، بہنوں میں بڑی، میرے محترم دوستو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ اپنا دوپٹہ پھاڑ کے اس کو آدھا کرتی ہیں اور سامان باندھتی ہیں. اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ بیٹی تیرے ذمے ہے. بیوی کو کہا کہ کھانا تیار کرنا ہے اور بیٹی کو کہا کہ تیرے ذمے ہے کہ تو نے کھانا پہنچانا ہے. آپ میں سے جو حاجی گئے ہیں میرے محترم دوستو، جن حاجیوں کو اللہ نے میرے محترم غار سور کا دیدار کروایا ہے، آپ خود دیکھیں کہ ایک حاجی جب اس غار سور کے لیے جاتا ہے کتنی مشقت سے پہنچتا ہے، کتنی اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، کتنی اس کو تکلیف ہو کر پھر وہاں پہنچتا ہے. ذرا تصور کرو، ابو بکر کی بیٹی چھوٹی بچی 3 دن مسلسل میرے محترم دوستو اس غار میں کھانا پہنچاتی رہی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. اس سفر کی کامیابی کے پیچھے میرے محترم دوستو جہاں اور کردار ہے، فرمایا وہاں عورت کا بھی کردار ہے، جو ابو بکر کی بیٹی میرے محترم دوستو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اس جگہ کھانا پہنچا رہی ہیں. دوسرے دن گئیں تو میرے محترم دوستو یوں چہرے کو چھپایا ہوا ہے. حضور نے فرمایا بیٹی کیا بات ہے، آج چہرے کو کیوں چھپایا، کیا بات ہے؟ میرے محترم دوستو حضرت ابو بکر نے جب بیٹی کے یوں دوپٹہ پیچھے کیا تو دیکھا یہاں آنکھ سوجی ہوئی ہے، زخم ہے. میرے محترم دوستو پوچھا کیا ہوا؟ حضور نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ فرمایا کل میں جب یہاں سے واپس گئی راستے میں ابو جہل مجھے مل گیا اور میرے سر کے بالوں کو پکڑ کر کہتا ہے اپنے باپ ابو بکر کا بتاؤ، حضور کا ہمیں بتاؤ، ہمیں پتہ ہے جہاں ابو بکر ہوگا وہاں مصطفیٰ بھی ہوگا، ان دونوں میں جدائی نہیں ہو سکتی، ہمیں اپنے باپ کا پتہ بتاؤ، حضور کا پتہ بتاؤ. میرے محترم دوستو حضور کی حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت اسماء کہتی ہیں خدا کی قسم پتہ ہے لیکن تجھے بتاؤں گی نہیں. جھوٹ نہیں بولتی، پتہ ہے لیکن تجھے بتاؤں گی نہیں. فرمایا کہتی ہے اس پر اس نے مجھے دپڑ مارا، اتنا زوردار لگا کہ سامنے پتھر اور چٹان پہ جا کر میرا سر لگتا ہے. اور جب میرا سر لگا اور پتھر کی نوک میرے سر میں گھس گئی اور فرمایا کہ میرے یوں خون کے فوارے نکلے اور میں نے کہا ابو جہل سن، ابو بکر کی بیٹی کی جان تیرے حوالے ہے، جان تو لے سکتا ہے لیکن حضور کا پتہ نہیں مجھ سے لے سکتا، حضور کا پتہ نہیں بتاؤں گی. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر کے گھرانے کو دعائیں دی. ایک عورت ہے، عورت کا ایمان دیکھیں، اور عورتوں میں بھی ایک بچی ہے، اس بچی کا ایمان دیکھیے، اس بچی کا کردار دیکھیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے اور کس کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کے ارادہ سے راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں. وہ صحابی پوچھتے ہیں عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہا اس کو مٹانے کے لیے جس نے نعوذ باللہ تفرقہ ڈالا ہوا ہے، ان کا کام تمام کرنے کے لیے. وہ صحابی کہتے ہیں حضور کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں. حضرت عمر سیدھا بہن کے دروازے پہ جاتے ہیں، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، زور سے دستک دیتے ہیں اور شور مچاتے ہیں. جو صحابی قرآن پڑھا رہے تھے وہ وہاں چھپ جاتے ہیں. میرے محترم دوستو بہن دروازہ کھولتی ہے، حضرت عمر اندر جاتے ہیں اور اندر جا کر پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے تو مسلمان ہو گیا. اور بہنوئی کہتا ہے اگر محمد کا دین سچا ہے، اگر حضور کا دین سچا ہے، حضور کا دین کھرا ہے اور یہ حق مذہب ہے، اس کے ماننے میں حرج کیا ہے؟ حضرت عمر میرے محترم دوستو بہنوئی کو مارتے ہیں. بہن حضرت عمر کی اپنے خاوند کو پیٹتا ہوا دیکھ کر آگے آتی ہے، درمیان میں بہن کو بھی مارتے ہیں. میرے محترم دوستو بہن ادھر جا کر لگتی ہے، بہن کھڑی ہو کر کہتی ہے عمر سن سن، جس ماں کی چھاتیوں سے تو نے دودھ پیا ہے اسی ماں کی چھاتیوں سے میں نے دودھ پیا ہے.
اگر تو خطاب کا بیٹا ہے، میں خطاب کی بیٹی ہوں، تو سن، تو ہمیں مار تو سکتا ہے، ہمارے ٹکڑے تو کر سکتا ہے، ہمارے بدن تیرے حوالے، ہماری جان تیرے حوالے، لیکن سن، اس وجود سے، اس دل سے آقا دو جہاں کی محبت اور دین کو نہیں نکال سکتا۔ حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے، جس بہن نے کبھی میرے سامنے نگاہوں کو اٹھایا نہیں، جو کبھی مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی شرماتی تھی، آج اتنی جرت کہاں سے آ گئی، آج اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ حضرت عمر بدل گئے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا پھر جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی پڑھاؤ، وہ مجھے بھی سناؤ۔ میرے محترم دوستو، سامنے وہ صحیفے جن پر قرآن لکھا ہوا تھا وہ پڑھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر آگے بڑھے ان صحیفوں کو اٹھانے کے لیے، بہن آگے آ گئی، بہن نے ہاتھ کو روک لیا۔ عمر سن، تو ناپاک ہے، تیرے اندر شرک کی نجاست ہے، اور جو مشرک ہو، جو نجس ہو، وہ ان صحیفوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ فرمایا پھر کیا کروں، پھر کیا کروں؟ کہ پہلے غسل کر، اپنے آپ کو پاک کر، صاف کر، پھر تجھے ان کی قیمت کا پتہ چلے گا۔ فرمایا بہن مجھے غسل کرا۔ میرے محترم دوستو، بہن پانی میں اور بالٹی میں پانی ڈال رہی ہے اور ساتھ آنسو بہا رہی ہے اور پانی ڈال کے بھائی کو دے رہی ہے۔ حضرت عمر غسل کر رہے ہیں اور بہن نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اے ساری کائنات کے رب، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، ربا جس طرح پانی باہر کی گندگی صاف کرتا ہے، میری اتنی ہمت تھی، میرا اتنا بس تھا، میں اپنے ویر کو، میں اپنے بھائی کو بالٹی میں پانی ڈال کے دے سکتی تھی۔ ربا صابن اس کے باہر کی میل کو صاف کر دے گا، پانی باہر کی گندگی کو صاف کر دے گا۔ ربا دل کی دھڑکنیں تیرے قبضے میں ہیں، دل کی سانسیں تیرے قبضے میں ہیں، دل کی میران وادی تیرے قبضے میں ہے۔ ربا اس کے دل کو بھی غسل دے دے، اللہ اس کے دل میں بھی ہدایت کو اتار دے۔ بہن دعائیں مانگ رہی ہے، عمر غسل کر کے باہر آتے ہیں۔ فرمایا مجھے قرآن سناؤ، کیا تم سن رہے تھے؟ وہ صحابی بھی باہر آ گئے، اور میرے محترم دوستو سورہ طٰہٰ ہے، اس طٰہٰ کی آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ صحابی قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، حضرت عمر رو رہے ہیں، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو ہیں، اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں کیا عظیم قرآن ہے، کیا کے الفاظ ہیں، کیا اس کا مضمون ہے۔ فرمایا چھوڑو چھوڑو، مجھے بھی حضور کی خدمت میں لے جاؤ، مجھے بھی محمد کے قدموں میں لے جاؤ۔ عمر اسلام لانے کے لیے تیار ہے۔ صحابی نعرہ بلند کر کے کہتے ہیں عمر تجھے مبارک ہو، کل ہی کالی کملی والے نے اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر کہا تھا ربا میری جھولی میں یا عمر ابن خطاب ڈال دے یا عمر ابن حشام ڈال دے، عمر تجھے مبارک ہو، مانگا کالی کملی والے نے، رب نے تیرے حصے میں ہدایت کو اتار دیا ہے۔ صحابی لے کر جا رہے ہیں، حضور دار ارقم میں دروازہ بند ہے، آپ اندر صحابہ کو پڑھا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو حضرت عمر دستک دیتے ہیں، اور بے خیالی میں جو تلوار ننگی تھی وہ بھی ہاتھ میں، صحابی اندر سے دیکھتے ہیں، حضور کا فرماتے اللہ کے محبوب عمر آیا ہے، ہاتھ میں تلوار ہے۔ میرے محترم دوستو حضرت حمزہ آگے بڑھتے ہیں، فرمایا نیک ارادے سے آیا تو اس کو سینے سے لگائیں گے، اگر برے ارادے سے آیا اسی تلوار سے اس کا کام تمام کریں گے۔ دروازہ کھلتا ہے، حضرت عمر جاتے ہیں اندر۔ میرے محترم دوستو صحابہ کہتے ہیں عمر کی نگاہیں بدلی ہوئی، عمر کا اٹھنا بیٹھنا بدلا ہوا، کہ عمر کیسے آیا؟ فرمایا اللہ کے محبوب ہاتھ آگے کریں، عمر غلام بننے کے لیے آ گیا۔ حضرت عمر کی کامیابی کے لیے، حضرت عمر کے کامیاب ہونے میں میرے محترم دوستو کردار ایک عورت ہے جو بہن کی صورت میں ہے۔ عورت جب بنتی ہے تو پھر معاشرہ بنتا ہے، عورت جب بگڑتی ہے تو پھر معاشرہ بگڑتا ہے۔ آج ہم نے عورتوں کو گھر کی چاردیواری میں رکھا کہ میں گھر میں داخل ہوں، گھر میں صفائی ٹھیک ہو، کھانا بنا رہی ہے، صبح اٹھتی ہے، صبح اٹھنے کے بعد میرے محترم دوستوں بچوں کو ناشتہ دیا جا رہا ہے، ان کو تیار کر کے سکول بھیجا جا رہا ہے، پھر خاوند کا ناشتہ تیار ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد دن کا کھانا تیار ہو رہا ہے، پھر گھر کی صفائی ہو رہی ہے، اور پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں پھر زور میں بچے واپس آ گئے ہیں، پھر ان کا کھانا تیار ہو رہا ہے، اور پھر ان کو ٹیوشن بھیجا جا رہا ہے، پھر خاوند کو کھانا، پھر رات ہو گئی۔ میرے محترم دوستو آج ہماری پوری ترتیب میں، پورے گھر کی ترتیب میں
ادھر دیکھو حضور کی صحابیہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، 4 بیٹوں کی ماں ہے، 4 بیٹوں کی ماں ہے، چھوٹے بچے دسترخوان پہ ہیں، روزانہ بیٹوں کو کہتی ہے اے میرے بیٹو سنو، نہ میں نے تمہارے ماموں کو رسوا کیا ہے، نہ تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ یہ روز جملہ حضرت خنسا اپنے بیٹوں کو کہتی ہے۔ ایک دن بیٹوں نے پوچھا اماں تو روز ہمیں کہتی ہے نہ ماموں کو رسوا کیا ہے نہ باپ کے ساتھ خیانت کی ہے، بات کیا ہے؟ بیٹا سنو، جب کواری تھی اپنی حفاظت کی، اپنے بدن کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے ناموس کی حفاظت کی، ان نگاہوں نے کبھی نہ محرم کو نہیں دیکھا، اس وجود پر نہ محرم کی نگاہ نہیں پڑی۔ میں نے اس طرح اپنے تمہارے ماموں کو رسوا نہ کیا، اور جب سے شادی ہو کر آئی ہوں سنو اپنے اس وجود میں تمہارے باپ کے مال میں، عزت میں، ناموس میں کبھی خیانت نہیں کی۔ اماں یہ جملہ کیوں کہتی ہے کہ سنو بیٹا میں تمہیں اس لیے پال رہی ہوں، اس لیے بڑا کر رہی ہوں کہ سنو کل میدان جہاد میں جب تم چاروں بیٹے جاؤ گے تو سنو، جب مجھے اطلاع ملے گی خنسا تیرا ایک بیٹا بھی رب پہ قربان، دوسرا بیٹا بھی رب پہ قربان، تیرا تیسرا بیٹا بھی رب پہ قربان، تیرا چوتھا بیٹا بھی رب پہ قربان، جب مجھے اطلاع ملی کہ تیرے چاروں بیٹے میدان کارساز اور میدان جہاد پر محمد رسول اللہ کی معیت میں، حضور کی اطاعت میں، دین کی سربلندی کے لیے چاروں بیٹوں نے جام شہادت نوش کر لی ہے، میں میدان جہاد میں آؤں تو سنو میں دیکھوں کہ تلواروں کے زخم تمہارے سینے پر ہوں، نیزوں کے زخم تمہارے سینوں پر ہوں، سنو اگر تم میں سے کسی کے پیٹھ پر زخم ہوا تمہاری ماں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کرے گی۔ یہ ایک عورت اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، یہ ایک ماں اپنے بچوں کو ایمان بنا رہی ہے، یہ ایک ماں اپنے بچوں کو دین کی سربلندی کے لیے تیار کر رہی ہے۔ اور پھر ہوا بھی یوں، حضرت خنسا کے چاروں بیٹے ایک ہی وقت، ایک ہی جہاد، ایک ہی میدان میں شہید ہو گئے، اور پھر روئی نہیں، وویلا نہیں کیا، آنسو نہیں بہائے، اور یوں ہاتھ اٹھا کر کہا ربا تیرا شکر ہے کل میدان محشر میں تو خنسا کو بلائے گا، یہ اعزاز ملے گا کہ یہ وہ عورت ہے جو 4 شہید بیٹوں کی ماں ہے۔ یہ ایمان بنایا جا رہا ہے، یہ ماں ایک بیٹوں کو تیار کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بنگال کے سفر سے واپس آتے ہیں، بڑے خوش ہیں، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیوں خوش ہو؟ اماں خوش اس لیے ہوں کہ میں سفر سے واپس آیا، لاکھوں ہندوؤں نے میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، ہزاروں مسلمان میرے مرید ہوئے، اس لیے خوش ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا سن، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، اس میں میرا کمال ہے۔ اماں تیرا کیا کمال ہے؟ کہ بیٹا تیرا میرا کمال یہ ہے جب تو پیدا ہوا تھا سن میں نے بحیثیت ماں بغیر وضو کے کبھی تجھے دودھ نہیں پلایا تھا۔ آج خود آپ اپنے گربان میں میرے سمیت جان کے خود دیکھیں، میرا معصوم بیٹا ہے، میری معصوم بیٹی ہے، میرا چھوٹا بیٹا، میری چھوٹی بیٹی، مجھے بتاؤ باپ بھی اس کے ہاتھ میں موبائل دے رہا ہے اور ماں بھی اس کے ہاتھ میں موبائل دے رہی ہے، ہاتھ میں موبائل ہے بچوں کو کھلایا جا رہا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے اس کا پیمپر تبدیل کیا جا رہا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اسے چپ کرایا جا رہا ہے۔ بتاؤ جس کی تربیت ایک منحوس آلے کے ذریعے سے ہو، جس کی رگوں میں میرے محترم دوستوں قرآن کے خلاف تصویریں جا رہی ہوں، جس کے خون میں اللہ کی معصیت جا رہی ہو، پھر وہ بیٹا بڑا ہو کر اللہ کا عاشق کیسے بنے گا؟ پہلے بھی موبائل نہیں ہوتا، پہلے ہماری تربیت نہیں ہوئی، پہلے تو 12 14 بچے، آج تو 2-2.5 بچے ہوتے ہیں بس۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس لیے بچوں کی تربیت میں ماں باپ دونوں کا کردار ضروری ہے۔ اس لیے آنے والا وقت، آنے والا زمانہ میرے محترم دوستوں پہلے سے زیادہ پرخطر ہے، پہلے سے زیادہ ایمان کو لوٹنے والا ہے، پہلے سے زیادہ میرے محترم دوستوں تاریخ اور بیانت ہے۔ عالم کفر
عالم کفر میرے محترم دوستوں اس در پہ کس طرح مسلمان کی بہن کو، مسلمان کی بیٹی کو، مسلمان کے نوجوان کو، اس امت کے فرد کو، اس امت کے ایک ایک انسان کو کس طرح بے حیا کر دو. بس وہ سوچ رہے ہیں اس کو، ان کا شرازہ بکھیر دو، ان کو تتر بتر کر دو، ان سے حیا کو نکال دو، کیونکہ وہ جانتے ہیں جب یہ حیا والی زندگی پر آئے پھر انہی میں سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، انہی سے جرنیل خالد بن ولید جیسے پیدا ہوں گے، انہی سے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں احمد شاہ ابدالی، انہی سے میرے محترم دوستوں اسلام کے شیر، انہی سے اسلام کے جرنیل جو سارے کفر پر بھاری ہوں گے. انہیں پتہ ہے، انہوں نے پڑھا ہوا ہے، لیکن اگر نہیں پڑھا تو ہم نے نہیں پڑھا ہوا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.